اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر سے خوش آمدید اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر حشیش شین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول حشیش شین بہت پسند آیا ہوگا اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چنانچہ کمر سے وہی خنجر جو قاسم نے دیا تھا نکال لیا اور درویش کی طرف بڑھنے کو ہوا۔ اتنے میں شیخ نے زور سے ہنس کر کہا، فدائیوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ توہین کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن ریمند اس آواز کو سن کر رکا اور یہ سمجھ کر صورت کچھ اور پیدا ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس درویش کو مار کر خود مارا گیا تو تھور فریدہ کی جان بچنی ممکن نہ ہوگی۔ درویش کے قتل سے باز رہا اور حسن کی ہدایات یاد کر کے فوراً شیخ کے سامنے زمین بوس ہوا اور اٹھ کر وہ خط شیخ کو پیش کیا۔ جب تک وہ پڑھتا رہا خاموش کھڑا رہا، مگر نظر درویش کی طرف جمی تھی اور بار بار ارادہ ہوتا تھا کہ اسے وہی قتل کر دے، کیونکہ تھور فریدہ کی جان بچنی ایک مشکوک سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب اسی کے بچنے کی امید نہیں تو پھر یہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیا جائے؟ یہی برابر سوچتا رہا اور درویش بھی اس کو شبہ کی نظر سے دیکھتا رہا۔ جب شیخ نے خط پڑھ لیا تو اس کا مضمون وزیر موت سے بیان کر کے کہا، حقیقت میں یہ عجیب واقعہ ہے۔ اس بزرگ نے جو کچھ حالت و جدوبہ میں خودی میں دیکھا ہے وہ یقین کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرے یہ کہ حلف کا جو جدید طریقہ تجویز ہوا ہے، اگر وہ درست بھی ہو تو یہاں کون سی کافر عورت موجود ہے جس کی قربانی ممکن ہوگی؟ اتنا کہہ کر پھر کچھ سوچ کر بولا، وہ برف سے پاکیزہ حسین فرنگن البتہ ہے جسے تم پکڑ کر لائے ہو، لیکن وہ ہماری چیز ہے، اس کی قربانی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ سن کر وزیر موت سمجھ گیا کہ شیخ کا دل تھور فریدہ پر آ گیا ہے۔ اب اس نازنین کو شیخ سے انعام میں مانگنا ایسے ہی ہوگا جیسے ماہ درخشاں سے کہنا کہ آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک باریک بات اس کے ذہن میں آئی اور کہنے لگا، یا امام الاعتبار، میں اس بزرگ سے واقف ہوں، اس سے اور بھی کرامات ظہور میں آ چکی ہیں اور جو کچھ وہ حکم لگاتا ہے صحیح نکلتا ہے۔ بس اس وقت بھی جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن یہ کام ناممکن ضرور معلوم ہوتا ہے۔ شیخ الجبل نے کہا، اگر وہ غیر ممکن نہ ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس تم جاؤ اور دریافت کرو کہ کافروں کی کوئی عورت اس وقت شہر میں چھپی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر وہ خدا رسیدہ بزرگ حقیقت میں علم غیب رکھتا ہے تو حلف کا جو طریقہ اس نے بیان کیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ شام کی حشیشیوں کی مدد پہنچانے میں ہم کسی قسم کی فروغ گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ طریقہ معلوم پر قسم دی جانی ممکن ہوئی تو ہم تم کو اور اپنے اور جام بازوں کو شامیوں کی کمک پر روانہ کریں گے۔ اس طرح تم کو عزت و نام پیدا کرنے کا موقع ملے گا اور بڑے انعاموں کے مستحق ہو جاؤ گے، لیکن اس کام میں عجلت ضروری ہے، کیونکہ آج ہی شب کو میں جماعت خانہ میں ایک بڑا جلسہ منعقد کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی کافر مل جائے تو قربانی لیے اس سے بہتر موقع نصیب نہیں ہو سکتا۔ وزیر موت بالکل خاموش تھا، وہ اپنا منصوبہ الگ ہی سوچ رہا تھا۔ اسی حال میں شیخ نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جو عورت حاضر ہونا چاہتی ہے اسے اندر بلایا جائے۔ عورت آتے ہی شیخ کے قدموں پر گر پڑے اور پھر اٹھ کر اس نے نقاب چہرے سے ہٹا دیا۔ شیخ صورت دیکھتے ہی قہر و غضب کی آواز سے بولا، یہ تو پری ہے، یہی نمک حرام اس محض جبین فرنگوں کو بگا کر لے گئی تھی۔ فوراً اس نابکار کو یہاں سے لے جاؤ اور سخت ایذائیں پہنچا کر اس کی جان نکالو۔ لیکن وزیر موت نے عرض کیا، یا شیخ، اس نے بے شک اس نازنین کو بگا لے جانے میں بہت بڑا قصور کیا تھا، لیکن اپنے کیے پر پچھتائی اور پھر بڑا وفاداری سے حضور کی خدمت میں بجا لائی۔ میری التجا ہے کہ اس کے قصور کو معاف کرنا یا معاف فرما کر چشم ترحم سے اس کی طرف دیکھا جائے۔ حضور کی خدمت بجا لائی، میرا التجا ہے کہ اس کے قصور کو معاف فرما کر چشم ترحم سے اس کی طرف دیکھا جائے، اور میں اس کام کے عرض کرتا ہوں جو اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس شامی فدائی اور اس عورت کو ایوان سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب دونوں باہر چلے گئے تو وزیر موت نے جو واقعات پیش آئے تھے ان میں سے کچھ تو سچ بیان کر دیے اور کچھ جان کر چھوڑ دیے، اس خیال سے کہ پری کی جان بچانی ہے اور اس احسان کے بدلے وہ اس کے منصوبے کو آگے چلانے میں کام آئے گی۔ پورا قصہ نہیں کیا، صرف یہ بیان کیا کہ کومس شیطان کی اس صلاح سے انطاکیہ کے شہر پر پھر قبضہ کر لیا جائے۔ اسی عورت نے بروقت مجھ کو اطلاع دی اور تھور فریدہ کو گرفتار کرا دینے میں ہر طرح کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تھور فریدہ سے رشک رکھنے کی وجہ سے پری نے ایسا کیا۔ اس کے بعد تھور فریدہ نے پری کی محبت کا ذکر کر کے کہا،
کہ صرف اسی بنا پر وہ اپنی مالکہ کے ساتھ خود بھی بھاگی تھی، لیکن اس واقعہ کے بعد اس نے گرفتار کرا دینے کی تدبیر کی تاکہ وہ پھر وہ شیخ والا جاہ کے حفظ و پناہ میں آ جائے۔ اولاً تو اس پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو جو کام اس کے بعد کوئی عمل میں لائے اس سے ان کی مقتی صفائی ہو جاتی ہے، وہ بجائے الزام کے حسن و تعریف، یہاں اس کی حسن و تعریف کی بات کی جاتی ہے، تحسین و تعریف کی مستحق ہوتی ہے، اور اگر اپنی مالکہ کے پاس رہنے کی اجازت ہو تو مجھے امید ہے وہ ضرور اس کی طبیعت کو ہمیشہ راہ راست پر رکھے گی۔ شیخ نے کسی قدر تامل کے بعد کہا، اچھا اسے حاضر کیا جائے۔ جب پری پھر ایوان میں آئی تو حکم ہوا کہ جو واقعات اسے پیش آئے ہیں وہ بیان کرے۔ پری نے عرض کیا، شیخ کا ارشاد ہے کہ اس ناچیز خادمہ پر جو کچھ گزرا اسے عرض کرے۔ جس وقت اس خادمہ نے اپنی مالکہ و مربیہ کو حشیشیوں کی حراست میں دے دیا تو یہ دائی یعنی وزیر موت، میری مالکہ، میں خود اور ایک ملازم، یہ 4 آدمی طرابلس سے حضور کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں صحرا کی صعوبتوں کو برداشت کر کے آخرکار ہم اس سے گزر گئے، لیکن جب پہاڑوں میں داخل ہونے لگے تو دفعتاً عقب سے وہ آدمی جو بظاہر عرب معلوم ہوتے تھے اونٹ دوڑاتے ہوئے ہماری طرف آتے نظر آئے۔ ہم سمجھے کہ یہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں اور اب تھوڑی دیر میں ہمیں پکڑ لیں گے، لیکن وزیر موت نے یہ کیفیت دیکھتے ہی بڑی دانائی کی، فوراً میرے اونٹ کی مہار ہاتھ چھوڑ دی اور صرف اپنے اور میری مالکہ کے اونٹوں کے مہار ہاتھ میں لیے نہایت تیز رفتاری سے آگے بڑھا۔ میں تنہا رہ گئی، لیکن یہی مناسب بھی تھا، کیونکہ ایک دشوار کے مقابلے میں بالخصوص جبکہ وہ حضور کے سامنے پیش ہونے والا ہو، ایک سنگریزے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ اب ان دونوں جوانوں میں ایک شخص یہ سمجھ کر کسی خرابی کی وجہ سے میرا اونٹ سیدھا جاتے جاتے ایک طرف کو پھر گیا، میری طرف آیا، لیکن دوسرا آدمی جدھر جا رہا تھا ادھر ہی اپنا اونٹ دوڑائے چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا اونٹ گرا اور اس کے ساتھ وہ سوار بھی گر کر زخمی ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت دربار امام میں حاضر سے قاصر ہے۔ پھر یہ دونوں جوان مجھ کو یہاں لے آئے، وہ ان میں سے کچھ پوچھ نہ سکی کیونکہ دونوں گونگے تھے، لیکن یہ بخوبی ظاہر ہو گیا کہ وہ ہمارا تعاقب نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف نقیب شام کے حکم کی تعمیل میں تیزی سے الموت کو آ رہے تھے۔ شیخ نے سر ہلا کر کہا، اس کے سب کام درست ہوئے، اسے فوراً اپنی مالکہ کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کے آرام کا خیال رکھے۔ ہم اس نازش فرنگ برف سے اجلی مہجبی پر نظر التفات رکھتے ہیں۔ اس کی نادانی تھی کہ ہماری پناہ اور قربت سے اس نے پرہیز کیا۔ وزیر موت، تم اب اس نئے حلف کے لیے جانے کا بندوبست کرو اور معلوم کرو کہ شہر میں کوئی نصرانی عورت قربانی کے لیے مل سکتی ہے یا نہیں۔ اب پری اور وزیر دونوں موت ایوان سے باہر آئے، اور جب وہ قلعہ کے لیے ایک تنہا گوشے میں پہنچے تو درویش نے پری سے کہا، کیوں شیخ کے قہر و غضب سے کس طرح جان بچائی ہے؟ مگر تم اور وہ تمہاری بیگم رستہ بھر مجھ سے ایسی نفرت کرتی آئی ہو کہ بیان سے باہر، اور تم نے تو دانستہ مجھ کو یہ غلط اصلاح دی تھی کہ اس فرنگن کو پہلے شیخ کے پاس لے جاؤں اور جب میں اسے انعام میں مانگوں گا تو وہ میرے حوالے کر دی جائے گی، لیکن اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا مانگنا کیسا عبث ہوتا ہے، کیونکہ شیخ اسے اپنے مخصوص کر لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مگر یہ بتاؤ کہ کس ترکیب سے اسے شیخ کے قبضے سے نکالا جائے؟ پری نے کہا، ہمارا کام تو اب کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں، میری بیگم یا تو یوں ہی غم میں گھٹ کر مر جائے گی یا کچھ سو رہے گی اور کچھ کھا کر سو جائے گی، لیکن شیخ کی حرم بننا وہ کبھی منظور نہ کرے گی۔ وزیر موت نے کہا، نہیں، ایسے حسینوں کی جان نہ جانی چاہیے، میں اس کی ایک ترکیب بتاتا ہوں، پہلے قسم کھاؤ کہ کسی سے کہو گی تو نہیں، اور جس طرح میں کہوں گا وہی کرو گی۔ پری، مجھ سے جیسی جی چاہے قسم لے لو، مجھے تو اس کی جان کی سلامتی چاہیے، جو کچھ کہو گے اس پر راضی ہو جاؤں گی۔ وزیر موت، اچھا تو سنو، شیخ کے محل سرا میں کوئی نہیں جا سکتا، تم البتہ جا سکتی ہو، بلکہ شیخ کا حکم ہے کہ اپنی بیگم ہی کے پاس حاضر رہو۔ اچھا، اب 2 چیزیں ملنی ضروری ہیں، ایک تو کوئی چیز ایسی ہو جسے پی کر وہ بے ہوش ہو جائے اور معلوم ہو کہ اب زندہ نہیں ہے، میں اس مطلب سے حشیش دے دیتا ہوں، لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ دوسرے، حشیش بھی ہوش تو کر دیتی ہے، لیکن چہرے سے خون کی جھلک نہیں مٹتی۔ ایک چیز تو یہ ہوئی، دوسری چیز ایک ایسا صندوق چاہیے جس میں نصرانی دفن کرنے کے لیے اپنا مردہ رکھتے ہیں۔ پہلے تمہیں اپنی بیگم کو وہ چیز پلانی ہوگی، جب وہ اثر کرے تو پھر اسے صندوق کے اندر لٹکا دینا ہوگا، پھر میں اس صندوق کو اٹھا کر قلعے سے باہر لے جاؤں گا، مگر سوال یہ ہے کہ دونوں چیزیں میسر کہاں ہوں گی؟ یہ سن کر پری کو خیال ہوا کہ بات تو کچھ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس میں تھور فریدہ کی جان بچ جائے، لیکن ڈر یہ ہے کہ جان بچا کر یہ وزیر موت خود اس پر قبضہ کرنا چاہے گا اور وہ بے بس ہو کر ضرور اپنی جان کھو دے گی۔ اس کے ساتھ ہی پری کو یہ خیال بھی گزرا کہ حسن بھی تھور فریدہ کی جان بچانے کی تدبیریں کر رہا ہے۔
اس لیے درویش نے جو باتیں اس وقت کہی ہیں اس کا ذکر حسن سے ضرور کر دینا چاہیے، وہ اس معاملے میں قاسم سے مدد لے۔ چنانچہ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ وہ فدائی جس نے امیر طرابلس کے بیٹے کو قتل کیا تھا اس وقت الموت میں آیا ہوا ہے، اس کا نام قاسم ہے۔ وہ بڑا ہوشیار اور تدبیر کا آدمی ہے، یہاں کے ایک طبیب سے جس کے پاس بے ہوش کرنے کی دوائیاں رہتی ہیں اس کی بڑی ملاقات ہے۔ قاسم نصرانیوں کی قید میں بھی رہا اور ان کے طور طریقوں سے خوب واقف ہے اور اسی وقت اپنی کارگزاری سنانے کے لیے ضرور قلعے میں آیا ہوگا۔ اگر موقع ملے تو اس سے ان چیزوں کے لیے ضرور کہو، اگر بے ہوشی کی دوا مل جائی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ضرور پلا دوں گی۔ اتنا کہہ کر پری شیخ کی حرم سراہ کو چلی گئی۔ یہ وہی اونچی عمارت تھی جو پہاڑی درے سے آگے بڑھ کر بلندی پر واقع تھی۔ وزیر موت اب قلعہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ قاسم ملے تو اس سے بات کروں۔ اتفاق یہ کہ قاسم فدائیوں کا لباس پہنے ابھی قلعے میں آیا تھا۔ حسن کے گھر میں اسے ٹکا نہیں گیا، عین خطروں کے موجدار میں رہنا چاہتا تھا کیونکہ بغیر اس کے سمجھتا تھا کہ جنون ہو جائے گا۔ اس وقت اس کو اپنے باپ کا یہ کہنا یاد آیا کہ اگر بھلائی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو ایسا جھوٹ اس سچ سے بہتر ہوگا جس نے دانستہ برائی پیدا ہوتی ہے۔ اگر شیخ سے اس وقت یہ جھوٹ بولوں کہ میں نے ریمند کے لڑکے کو مارا ہے تو اس جھوٹ میں تھور فریدہ کے لیے بھلائی نکلتی ہے، لیکن اس کا اندازہ نہیں کہ وہ بھلائی کیا ہوگی اور کیسی ہوگی۔ قاسم قلعے میں جانے کے لیے دروازے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اسی وقت درویش اپنی تدبیر پر غور کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ طریق خاصی تھی مگر پھر بھی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ درویش نے کہا، غالباً آپ قاسم بن سلیم ہیں۔ درویش اتنا سمجھ گیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس سے انطاکیہ کے شہر کے سامنے لڑائی کے وقت ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ذرہ اس خود پہنے تھا، دوسرے ہنگامے سخت تھا، اس وجہ سے پہچانا نہیں گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر گھور کر کہا، یہ تو بتائیے کہ اس شیطان کومس کے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا؟ قاسم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ درویش اب بالکل قریب آ کر چپکے سے بولا، آپ کو ہماری تعلیم کے راز و رموز معلوم کرنے میں بے حد شوق ہے۔ میں داعیان الموت کا سب سے بڑا آدمی ہوں جس کا لقب وزیر موت ہے۔ آپ جن باتوں کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں میں اس میں آپ کی مدد کروں گا اور اس کے عوض میں جو امداد مجھے آپ سے درکار ہے وہ بہت قلیل ہے۔ قاسم نے جواب دیا، آپ میری مدد کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ اور میری مدد کریں گے اور مجھ سے جو مدد آپ کو درکار ہے وہ کیا ہے؟ وزیر موت، اگر میں شیخ کو یہ امر باور کرا دوں کہ کومس کے نوجوان بیٹے کو آپ ہی نے قتل کیا ہے تو آپ ہمارے طبقے کی تعلیم میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے چلے جائیں گے اور اخیر میں ہمارے جملہ اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ اگر یہ منظور ہے تو جو کچھ میں کہوں اس پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ پھر شیخ الجبل کے سامنے آپ جو کچھ کارگزاری اپنی بیان کریں گے اس کی تصدیق کرتا جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں امام کو یقین دلا دوں گا کہ کومس کے بیٹے کے قاتل آپ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرا شخص ہے اور آپ کے سپرد جو خدمت ہوئی تھی آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے۔ اس میں آپ کی سخت بے عزتی ہوگی اور آپ کو سخت سزا بھی دی جائے گی۔ قاسم نے کہا، تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ درویش نے کہا، میں سنتا ہوں کہ اس شہر میں آپ کا کوئی دوست ایوب نامی ہے۔ دیکھیے مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، میں آپ کی دلی خواہش سے بھی واقف ہوں، آپ کے دوستوں کو بھی جانتا ہوں اور آپ کے کاموں کا بھی علم رکھتا ہوں، اس لیے آپ احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ اچھا تو یہ آپ کا دوست ایوب بڑا طبیب حاذق ہے، آپ اس سے کوئی ایسی دوا حاصل کریں جس کو پی کر انسان بے ہوش ہو جائے اور ایسا معلوم ہو کہ وہ مر گیا ہے۔ ایک فرمائش تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ کہ آپ نصرانیوں میں رہے ہیں، ان کے طریقوں سے خوب واقف ہیں، ذرا جا کر آپ صندوق ایسا لائیے جس میں یہ کافر مردہ رکھ کر دفن کیا کرتے ہیں اور اس صندوق پر وہ نشان بھی ہونا چاہیے جس کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں۔ قاسم نے سوچا کہ کوئی شخص کسی کو اپنی دولت نہیں دیتا، توقتاً اس کا کوئی بڑا کام اٹکا ہو۔ حسن بہت ہوشیار اور دور اندیش ہے، جو کچھ تدبیر اس نے سوچی ہے وہ مجھے پورے طور پر نہیں معلوم، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ درویش بھی اسی فکر میں ہے جس فکر میں حسن ہے۔ اتنا سوچ کر قاسم نے درویش سے کہا، میں تو امام عالی مقام کی خدمت میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ جو کام میرے سپرد ہوا تھا اس کی تعمیل کر کے واپس آیا ہوں۔ درویش نے کہا، اچھا تو اب آپ جائیے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ لے آئیے اور میں شیخ کے پاس جا کر عرض کرتا ہوں کہ آپ شام سے واپس آ گئے ہیں اور جو کچھ اپنے کام کی نسبت بیان کرنے والے ہیں وہ بیان بالکل صحیح ہے۔ جب وہ دونوں چیزیں آپ لے آئیں تو یہی قلعہ میں آپ مجھ سے ملیں۔ قاسم یہ سن کر چلا گیا مگر وہ ایوب کے گھر نہیں گیا بلکہ قلعہ ہی میں ایک مکان میں پہنچا جہاں بہرام رہتا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی دیکھا کہ ایک بہت بڑا سفید انڈا چھت سے کمرے کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ ایک طرف گوشے میں آدمی کا ایک ڈھانچہ رکھا ہے، دیواروں پر آفتاب و ماہتاب کی علامتیں نقش ہیں،
میزوں پر چھوٹے بڑے کرابے جن میں رنگ برنگ کے عرق بھرے ہیں اور ٹوکریوں میں جڑی بوٹیاں رکھی ہیں، ایک طرف انگیٹھیاں اور عرق کشی کے شیشے اور آلات چنے ہیں۔ قاسم کو دیکھ کر بہرام اٹھا اور پشت کے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھیے میں نے صندوق کما اس نقش کے جسے عیسائی پوجتے ہیں انتظام کر لیا ہے۔ حسن نے کہا کہ اسے تیار کرا کے اپنے ہی کمرے میں رکھو تاکہ ضرورت کے وقت فوراً کام آ سکے۔ اسی صندوق میں تمہارا عربی لباس رکھا ہے تاکہ ضرورت ہو تو اسے پہن سکو، لیکن تم خود اپنی جان پر کھیل کر یہاں شیر کے منہ میں چلے آئے ہو۔ ہائے کاش میں آج نیشا پور کے باغوں میں غزل خواہ ہو کر میں عشرت کا جام پیتا ہوتا اور اس عذاب میں نہ ہوتا کہ ان سیاہ کاروں کے جرائم زہر خوارنی کے لیے اپنے ہاتھ سے زہر تیار کیا کروں۔ قاسم نے چپکے سے کہا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ممکن ہو تو تھور فریدہ کی جان بچاؤں۔ حسن نے جو تدبیر سوچی ہے اس کا نتیجہ اچھا نکلتا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس بدبخت تودۂ نجاست وزیر موت کو بھی اسی قسم کے صندوق کی ضرورت ہے جس طرح کا حسن نے اپنے خط میں بیان کیا تھا، اور اس کو ایک ایسی دوا کی بھی تلاش ہے جس کے پینے سے زندہ آدمی مردہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ درویش بھی کوئی چال ایسی ہی چل رہا ہے جس سے شیخ الجبل کے قبضے سے تھور فریدہ کو نکال لے۔ اگر اس کا یہ قصد ہے تو گویا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسی کی تائید میں وہ بھی ہے، بشرطیکہ کہ اس کی تدبیر کو الٹ کر ہم اپنے نفع کی صورت پیدا کر لیں۔ بہرام نے کہا، یہ اچھا بھی ہے اور ایک طرح برا بھی ہے، کیونکہ عورت جس کا نام ہے وہ اگہا بیل سے کم نہیں ہوتی، اپنی چمک دکھا کر لباتی ہوئی کچھ دور لے جا کر دلدل میں دکا دیتی ہے۔ ایسا دھکا دیتی ہے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا ذرا سا بھی لوس معلوم ہو گیا تو پھر شیخ ہم سب کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائے گا، کیونکہ نافرمانی کی سزائیں وہ مجھ سے پہلے ہی بیان کر چکا ہے۔ یہ کہہ کر بہرام نے سب شیشیوں سے تھوڑی تھوڑی دوا نکالی اور ایک پیالی میں ان کو آمیز کر کے کہا، لیجئے، یہ وہ دوا ہے جو طاقتور سے طاقتور کو بھی بے ہوش کر دے گی اور معلوم ہوگا کہ وہ مردہ پڑا ہے۔ اس کے پیتے ہی حس و حرکت یکلخت زائل ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل بھی اگر تشریف لا کر اس کے کان میں اپنا سور پھونکیں گے تو بھی کچھ اثر نہ ہوگا، تب وقتاً دوا کا اثر خود زائل نہ ہو جائے یا میں دوسری دوا نہ دوں، نہ ہوش آئے گا اور نہ چہرے کی موت کی زردی دور ہوگی۔ اس کے بعد 19واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر تو بہرام بے ہوشی کی دوا قاسم کے حوالے کر رہا تھا، ادھر وزیر موت شیخ الجبل کے سامنے اس امر کی تصدیق کرتا تھا کہ امیر طرابلس کے جوان بیٹے کو قاسم ہی نے قتل کیا ہے اور اس کی واقعہ کی صحت میں مطلق شبہ گنجائش نہیں۔ زبان سے تو یہ کہتا تھا مگر دل میں قاسم کی تباہی ہی چاہتا تھا، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر تھور فریدہ کو ذرا سا بھی ضرر پہنچا تو قاسم جو ایک نوعمر شریف زادہ طبیعت کا سچا اور سیدھا تھا فوراً وزیر کا سارا بیش شیخ پر ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ شیخ سے کہنے لگا، میں اس شک نہیں کہ یہ قتل قاسم نے کیا ہے اور بہت ہی خوبی سے کیا ہے، مگر باوجود اس کے کہ وہ اعتماد کے لائق آدمی نہیں ہے۔ کیا یہ بچہ اس شیرستان کا نہیں ہے جس کا نام سلیم بن طاہر ہے، جو سلطنت عباسیہ کا رکن رکین اور ہمارا دشمن ہمیشہ کا چلا آتا ہے؟ قاسم کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے باپ کو مار ڈالے، اس کو اس موقع پر ہر طرح سے حاصل ہو سکتا ہے اور اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد وہ سوائے ہمارے کسی دوسرے کا نہیں رہے گا۔ اس کی زندگی بھی پھر اسی طرح کٹے گی جیسے ہماری زندگی کٹتی ہے، اور ایک زبردست دشمن سے جو باطنیوں کے ارادوں اور کاموں میں ہمیشہ مزاحم رہے، نجات مل جائے گی۔ شیخ نے کہا، تمہاری صلاح بہت معقول ہے، ہم تو اسی زمانہ سے جب وہ ہمارے قابو میں آیا تھا یہی سوچتے تھے، ورنہ شروع ہی سے جاسوسی کے جرم میں وہ کبھی کا ہلاک کر دیا گیا ہوتا۔ لیکن جو کام تم بتا رہے ہو یہ ذرا نازک بات ہے، نیکی اور اخلاق کی اس کو تعلیم ملی ہے اور اپنے باپ سے اس کی محبت بہت ہے۔ یہ سن کر وزیر موت نے ایک تجویز اور پیش کی، اور یہ تجویز اس نیت سے تھی کہ قاسم آخرکار اس کے بس میں آ جائے اور وہ اسے ہلاک کر دے۔ شیخ سے کہنے لگا، یہ حضور نے جا بجا فرمایا کہ اس کی تعلیم و تربیت شریعت کے مطابق ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جب وہ کسی بات کی قسم کھائے گا تو ہمیشہ اس کا پابند رہے گا۔ بس اگر شیخ جبل پہلے تو اس بات کی قسم اس سے لے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے، اس کے ساتھ ہی دوسری قسم اس بات کی لے کہ اگر اپنے باپ کو قتل نہ کر سکے تو قلعہ الموت میں واپس آ کر سزائے موت برداشت کرے، اس صورت میں اس کو اپنے باپ کے قتل کر دینے میں تامل ہونا ہوگا۔ شیخ الجبل نے کہا، منظور، جاؤ قاسم کو حاضر کرو۔ وزیر موت ایوان سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ قاسم اس سے ملا اور کہنے لگا، لیجئے، یہی وہ دوا ہے جس کی آپ نے فرمائش کی تھی اور صندوق بھی جیسا آپ نے کہا تھا تیار ہے۔ وزیر موت نے دوا کی شیشی قاسم کے ہاتھ سے لے لی اور قاسم سے اتنا کہہ کر، آپ یہاں توقف کریں، یعنی کہ یہاں آپ بیٹھیں، خود ایک جگہ گیا۔
یہاں پری موجود تھی۔ شیشی اسے دیکھ کر قاسم کے پاس آیا۔ شیخ اس وقت جماعت خانہ میں جلسہ شب کو ہونے والا تھا، اس کے متعلق حکم جاری کر رہا تھا۔ درویش اور قاسم کو ایوان کے باہر انتظار کرنا پڑا۔ دونوں خاموش پاس پاس بیٹھے تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی خصومت بڑھی جاتی تھی۔ آخر کار وہ ایوان میں بلائے گئے۔ قاسم اندر گیا اور اب پھر وہی تمام منظر پیش نظر ہوا جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ شیخ الجبل مسند زرنگاہ پر اسی شان سے بیٹھا تھا۔ دروازوں پر وہی ریشمین پردے پڑے تھے، چینی کے ظروف اسی طرح جا بجا آراستہ تھے، وہی گلابوں کے حاشیے والا قلین جس کا متن دہانی رنگ کا تھا اور اس پر کہیں کہیں نرگس کے زرد پھول تھے بچھا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک کتاب اور کتاب کے پاس ایک خنجر رکھا تھا۔ شیخ نے قاسم کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، فرزند ارجمند، یہ کلمہ اس لیے ہم نے کہا کہ تمہاری عزت افزائی ہو۔ سنو فرزند، جو کام ہم نے تمہارے سپرد کیا تھا اس کو تم نے بہت خوبی سے انجام کیا۔ فرقہ باطنیہ پر اس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ بڑے بڑے صدافگن عقاب پنجوں میں شکار دبوچے چادر انگ عالم سے اڑتے ہوئے ہمارے اس آشیانے میں آ رہے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے ایک پیش قدر انعام تجویز کیا ہے۔ اب صرف ایک کام تم سے لینا ہے اور تمہارے موجودہ درجہ تعلیم میں یہ کام جو ہم تم سے لینے والے ہیں نہایت عظیم الشان ہوگا۔ جب اسے انجام دے لو گے تو مدارج اعلیٰ میں تمہیں ترقی دی جائے گی، جہاں پہنچتے ہی تم پر ہمارے طبقے کے تمام اسرار اور رموز آشکار ہو جائیں گے۔ وہ کام کیا ہے یہ تم کو اس وقت بتایا جائے گا جب اس کی تعمیل کے لیے تم یہاں سے روانہ کیا جاؤ گے۔ اس وقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہنا کہ تم کو ایک قسم بھی نہایت زبردست اس بات کی کھانی ہوگی کہ تم اس کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرو گے۔ اتنا کہہ کر جو کتاب پاس رکھی تھی اسے اٹھا لیا، قاسم کے ہاتھ پر اسے رکھ کر کہا، اب تم اس کتاب پر قسم کھاؤ کہ یہ تیسرا کام جو ہمارا کام ہے تمہارے سپرد کرتے ہیں اسے بجا لاؤ گے اور جس شخص کے قتل کا حکم دیا جائے گا اسے ضرور قتل کر دو گے، لیکن یہ کام سخت دشوار ہوگا، اس لیے اس بات کی بھی قسم کھاؤ کہ اس وقت کے لیے تم اپنا دل مضبوط کر لو گے۔ قسم کھاؤ کہ اگر اپنی قسم سے تم پھرے یا تمہارے اعضاء اور تمہارے دل نے اس کے ایفا سے انکار کیا اور جس بات کی قسم کھا چکے ہیں اس کو انجام دینے سے قاصر رہے تو تم فوراً یہاں واپس آ کر اپنے تیے وزیر موت کے حوالے کر دو گی اور اپنی قسم پوری نہ کرنے کی سزا میں ایسی موت مرنا قبول ہے۔